کی ہدایت کے لیے ہادیان نے برحق کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم النبیین تک یہ نبیوں کا سلسلہ زمانے میں ہدایت کا تسلسل بن کے اور اللہ کا رستہ دکھانے کے لیے زمانے میں آیا۔ انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ کوئی ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ شعور تھا کہ جو چیز نظر آئے وہی ہوتی ہے۔ پہلی بار ان نبیوں نے بتایا کہ طاقت نہ بھی نظر آئے تو وہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ بھی نظر آئے تو وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے زمانے میں آ کے انبیاء نے بتایا کہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، جبکہ اس نے دیکھا نہیں لیکن وہ کہتا ہے۔ جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو پھر گواہی کس بات کی؟ اس نے کہا جی میں نے گواہی اس لیے دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے۔ اس کا مطلب کہ 14 کی ہے کو اللہ کہتے ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ آل محمد کی ہے کو اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے تو پھر پوری دنیا نے کہا ہے کہ وہ ہے۔ انہوں نے منوایا ہے کہ اللہ ہے۔ انہوں نے سارے زمانے کو بتایا کہ کوئی طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں میں اگلی سطر پڑھوں گا اور موضوع کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے سنا تھا کہ اللہ ہے، اور پھر عیسیٰ سے لے کے آج تک کے مسلمانوں نے سنا ہے کہ اللہ ہے۔ 14 نے سنا نہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ انہوں نے سن کے نہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا، کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، مذہب شیعہ کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ کتاب کا نام اصول کافی ہے۔ 400 سال پہلے کی لکھی کتاب نہیں، 1200 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے۔ غیبت صغرا کے دور میں بابا تنویر شاہ جی یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس میں آج بھی روایت موجود ہے کہ کوفے کے منبر پہ اسبغ یمانی نے اٹھ کے علی سے پوچھا تھا حل رأیت ربک، جس رب کی عبادت کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ علی فرمایا جاہل خاموش ہو کے بیٹھ جا، میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہوا۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری، میں علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ واحد نبی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اور اللہ نے اس کا لقب بھی کلیم اللہ دے دیا۔ اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے گفتگو کرنے والا، لاڈلا نبی تھا، پیار والا نبی تھا۔ خدا نے اس کی قوم کے لیے عرش سے کھانے بھجوائے تھے۔ منو سلوہ موسیٰ کی قوم کے لیے اترا تھا۔ اللہ نے بڑے لاڈ سے رکھا تھا حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اور وہ گفتگو جو ہوتی تھی وہ براہ راست نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ ایک شجر کے قریب جاتے تھے اور اس درخت سے اللہ بولتا تھا۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ 40-45 منٹ گفتگو کو پھیلائے پھر نتیجہ دے۔ جو گھنٹوں میں بات ہونی تھی وہ میں منٹوں میں کرنے لگا ہوں اور آپ تک نتیجہ پہنچانے لگا ہوں۔ ہر ایک مفسر نے یہی لکھا کہ موسیٰ سے اللہ وجود میں نہیں بولتا تھا، اللہ سامنے بیٹھ کے نہیں بولتا تھا۔ ایک درخت تھا جس سے آواز آتی تھی، موسیٰ کو پتہ چلتا تھا یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ اس درخت کے ذریعے بول رہا ہے۔ آواز آتی کہ ایک شجر تھا، حل اتاک حدیث موسیٰ، خدا اگر تمہیں یاد نہیں وہ موسیٰ والی بات جب ہم موسیٰ سے شجر میں بولے تھے۔ جتنے بھی قرآن کے مفسر ہیں ان سب نے یہی لکھا اللہ بولتا تھا لیکن بولتا درخت سے تھا۔ اب کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، وہ کیکر کا درخت تھا، وہ بیری کا درخت تھا، وہ انار کا درخت تھا، کیونکہ جس درخت
سے اللہ بولتا ہے آج تو اس کے پتے کھانا بھی شفا ہے، کہ کیونکہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ سب نے یہی لکھا کوئی شجر تھا، یہ نہیں بتایا وہ شجر کون سا تھا۔ میری زمانہ طالب علمی سے لے کے میری ممبر کے دور تک میں خود حیران اور پریشان رہا کہ وہ کون سا شجر ہے جس سے اللہ بولتا تھا۔ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کس چیز کا تھا۔ جب میں نجف امیر المومنین کے روزے پہ گیا، میں نے علی کی ذری پہ بوسہ دیا، سامنے زیارت کی کتاب اٹھائی، زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے درخت تجھ پہ ہمارا سلام، اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام۔ اب پتا چلا کہ جس درخت میں اللہ بولتا تھا، اچھا اللہ درخت سے بولے تو مولوی کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ علی سے بولے فوراً اعتراض۔ وہ السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام۔ مجھے نجف میں جا کے پتا چلا درخت سے مراد تو علی ہے، یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا تھا، یہ ہے وہ شجر۔ اب اللہ جس شجر سے بولا، وہ شجر سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بسم اللہ سرکار۔ جس شجر سے اللہ بولا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، مطلب جس شجر سے اللہ بولا وہ شجر سے مراد، میں بڑی جلدی چھوڑنے والا ہوں، جس شجر سے بولا اس شجر سے مراد علی ابن ابی طالب۔ بولا موسیٰ کے ساتھ تھا لیکن درخت سے بولا تھا۔ امیر المومنین کو کہا جاتا ہے شجرۃ النداء، اس کا مطلب کہ وہ شجر ہے علی۔ جب مجھے علی کی زیارت میں جملہ پڑھا کہ اس شجر کو علی کہتے ہیں، اب قرآن کی اگلی آیت نے بول کے پھر علی کا قصیدہ پڑھا، لا تقرب ھذہ الشجرہ، آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں بھی مراد درخت نہیں، خدا نے آدم سے کہا تھا علی کے قریب نہ جانا۔ خبردار علی جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا، فتکون من الظالمین، ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شجرۃ النداء سے مراد ہے علی ابن ابی طالب۔ موسیٰ نے بھی سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ آل محمد نے صرف سنا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ ہے، انہوں نے پھر اس دیکھے ہوئے کو سجدہ کیا، پھر پوری کائنات نے ان کی وجہ سے اسے سجدہ کیا۔ میں جملہ پھر آسان کروں گا تاکہ بات ہر بندے تک پہنچے۔ اللہ کو سجدہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ تو سامنے آیا ہی نہیں، شعور میں تو آتا ہی نہیں۔ اللہ کو سجدہ ہوا ان کی وجہ سے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ ہے تو سب اس کے آگے جھک گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا سجدہ منوانے کے لیے انہیں سجدہ کرنا پڑا۔ اب آج لوگوں سے پوچھو کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہے، ہم کہتے کیا نشانی ہے، وہ کہتے ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے، کہ میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے، انسان مرتا ہے مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے زندگی لے کے بتا رہا ہے کوئی اللہ ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، چاند کا مقدر فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ پھر ہم سے پوچھ ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور ہے۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ جس کا جھکتا ہوا سر توحید منوائے، جس کا سر جھکے اور وہ ظاہر ہو۔ اب مجھے نہیں خبر کہ اس کا اٹھتا ہوا سر کیا ہوگا،
جس کا جھکتا ہوا سر توحید منوا رہا. کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کر. یا خدا کہتا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میری عبادت نہ کرتی ہو. آج مولوی کہتا ہے کہ یہ ہم جیسے تھے تو ہمیں ہدایت کی. اس مولوی سے میرا سوال ہے کہ جنات کی ہدایت کس نے کی؟ ابھی جو جنات کو سمجھ رہا ہوگا یا فرشتے آ کے کہہ دیں گے کہ ہماری ہدایت بھی انہوں نے کی ہے. تو پھر بتا کہ یہ کس جیسے ہیں؟ اللہ تو ہدایت کرنے کسی کو نہیں آیا. اس نے نہ فرشتوں کو خود ہدایت کی ہے نہ جنات کو خود ہدایت کی ہے. ہادی یہی ہیں. ہدایت سب کو انہوں نے کی ہے. تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو سجدہ کرنا انہوں نے سکھایا. اب ہمیں بتاؤ جن کو سجدہ کرنا انہوں نے سکھایا ہے کیا ان کی فطرت میں عبادت تھی؟ کہتے جی ان کی فطرت میں عبادت تھی. تو جو سیکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں عبادت ہے تو جو سکھا رہا ہے کیا وہ ہماری طرح پیدا ہوتا ہے؟ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات مشکل نہ ہو جائے. پوری کائنات نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اللہ ہے. علی نے کس سے سنا ہے؟ علی نے مصطفیٰ سے کیسے سنا؟ رسول ابھی کعبے کے باہر تھے اور علی کعبے کے اندر سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں آپ پریشان ہو گئے میرا خیال اگر موضوع مشکل لگ رہا ہے. اگر علی نے بھی نبی سے سن کے کہا ہے کہ اللہ ہے تو نبی تو بھی کعبے کے باہر تھے اور علی کعبے کے اندر کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے. ابھی نبی اندر نہیں ہے اور علی کہہ رہا اشہد ان محمد رسول. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جو باہر کھڑا یہ اس کا رسول ہے. وَأَشْهَدُ أَنِّي عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا ولی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ علی نے مصطفیٰ سے نہیں سنا, مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ وہ ہے, علی نے بھی دیکھا کہ وہ ہے. اگلی بات اور زیادہ آسان ہو گیا. بعض بھائی جملہ سنیے گا. کتابیں کہتی ہیں کہ مولا امیر المومنین کو بچپن میں رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. علی نے آنکھیں بند کی تھی. اب علی کی آنکھیں بند تھی, اس میں دو وجہ ہیں کہ علی نے دیکھ کے آنکھیں کھولی یا کھول کے نبی کو دیکھا. دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے, یا آنکھیں کھول کے نبی کو دیکھا یا دیکھ کے آنکھیں کھولی. میں پھر بات سمجھا دیتا ہوں. یا آنکھیں کھول کے علی نے رسول کو دیکھا یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کے دیکھا یہ بات زیادہ آسان ہے. مولوی اس بات کو جلدی قبول کرتا ہے. چلے اسی بات پہ آتے ہیں. آنکھیں کھول کے دیکھا تھا جی, آنکھیں کھول کے دیکھا تھا. پہلے آنکھیں کیوں بند کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے آنکھیں بند کی تھی کیونکہ علی جانتے تھے کہ کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری نظر بتوں پہ پڑے. اس کا مطلب تو مان گیا نا کہ بند آنکھوں میں بھی علی کو پتا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے. چل تو اتنا تو مان گیا نا کہ بند آنکھوں سے علی کو پتا تھا کہ کون سی چیز کہاں کہاں ہے. پھر علی کو بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ ہاتھ رسول کے ہیں. بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ چہرہ نبی کا ہے. پھر بند آنکھوں میں پتا چل گیا ہاتھ بھی نبی کے ہیں, چہرہ بھی نبی کا. پھر علی آنکھیں کھول دی. چل تو اتنا تو مان گیا نا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی. علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. جب یہ جملہ آیا تو پھر قرآن کی آیت نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. خدا نے کہا لا یدرک الابصار, میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. دعوے سارے اللہ کے تھے, پورے انہوں نے کیے. وہ صرف دعوے کرتا رہا, پورے انہوں نے کیے. بات بالکل اختتام کے مرحلے پہ آ گئی. آخری جملہ کہہ دیتے لگا ہوں, بات زیادہ آسان کرنے لگا ہوں. اس کے ہاں ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. اللہ کے ہاں جسم نہیں ہے, اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے, ہاتھ پاؤں یہ نہیں. اس کے ہاں صرف ارادہ تھا. ان کے پاس صرف وجود تھا, ارادہ نہیں تھا. اس کے پاس ارادہ, ان کے پاس وجود. اس کے پاس وجود نہیں تھا, ان کے پاس ارادہ نہیں تھا. اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھا. بولتے یہ رہے, اس نے کہا میں بولتا ہوں.
دیکھتے یہ رہے، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، بیعت یہ کرواتے رہے، اس نے کہا میں کرواتا ہوں، کنکریاں یہ پھینکتے رہے، اس نے کہا میں پھینکتا ہوں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ راضی ہونا، ناراض ہونا یہ بھی کیفیتیں ہیں۔ جو راضی ہو وہ کبھی ناراض بھی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو وہ کبھی راضی بھی ہوتا ہے، اور جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے جائے وہ آل محمد کے ہاں اللہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیفیتیں صرف ان کے پاس ہیں، راضی بھی یہ ہوتے ہیں، ناراض بھی یہ ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، ان کو راضی کرنے سے ہوتا۔ جس نے انہیں راضی کر دیا، جس نے انہیں راضی کر دیا، اس نے اسے راضی کر دیا۔ اب چاہے 2 رہ جائیں، 4 رہ جائیں، 6 بندے رہ جائیں یا 1 بندہ بھی رہ جائے، کچھ بھی نہ رہے، میرے واجب الاحترام بھائی ذاکر عباس صاحب میری بات کی تائید کر دیں گے، جن پہ یہ راضی، جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جن پہ یہ خود راضی ہو جائیں پھر یہ انہیں رضی اللہ نہیں کرتے۔ حسین نے حربی علیہ السلام کیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کیا، حسین نے زہیر بھی علیہ السلام کیا، حسین نے علیہ السلام بکھیر کے دنیا کو بتایا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ انہوں نے منوایا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی سرکار۔ یہ 1-2 سوالات ہیں قرآنی حروف میں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات وہ راز ہوتے ہیں جو اللہ اور معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں معصومین نے جو احادیث مروی کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کے اندر ایک ایک پوری کہانی ہے۔ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، الف لام را سے مراد آل رسول ہیں، کاف ہا یا عین صاد یہ امام حسین کی شہادت کی خبر اللہ نے رسول کو دی تھی۔ جب امام حسین ہاتھوں پہ تھے تو اس وقت جو آپ کو سنائی جاتی ہے کہ جناب جبریل نے آ کے کربلا کی خاک دی تھی، تو اس میں ساتھ صرف اتنا ہی جملہ تھا، کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کربلا میں ہلاک ہوگا یزید کے ہاتھوں آتش پیاس کے ساتھ، سواد صبر کے ساتھ۔ لہٰذا ہر ایک حرف کے اندر ایک ایک راز ہے جو اللہ نے معصوم کو، یہ خدا معصوم کو، جس طرح جو نوجوان بیٹھے ہیں، جس طرح کچھ علوم ایسے ہیں جس میں کچھ پاس ورڈ ہوتے ہیں، یہ قرآن کے وہ پاس ورڈ ہیں جو سوائے معصوم کے کوئی نہیں جانتا، اور معصوم نے اپنی مرضی سے جنہیں دیے ہیں یہ وہ ہیں۔ یہ خود اسم اعظم نہیں، یہ اسم الہیہ ہیں۔ کوئی یہ ہماری عقیدت کی بہت بڑی چھلانگ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی کا نام اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سلمان بھی ہے۔ اس میں دلائل کہ میں انبار لگا سکتا ہوں۔ 8ویں بادشاہ کے دربار میں آیا تھا، مامون نے سپاہی بھیجا تھا کہ میں جا رہا ہوں سمندر کے سفر کے لیے، تو مجھے کوئی نہ کوئی دیوار لکھوا کے دیں۔ تو دروازے پہ 8ویں امام کا ماشکی کھڑا تھا، معروف کرخی۔ تو اس نے مامون کے سپاہی نے آ کے کہا کہ مجھے مامون نے بھیجا، تو اس نے کہا کہ امام رضا سے کہے کوئی دعا لکھ کے دیں، اگر میں سفر میں جاؤں کوئی رستے میں مصیبت آئے تو میں دعا پڑھوں۔ معروف کرخی نے ایک کاغذ پہ دعا لکھی، اس کے ہاتھ میں دے دی، اس نے جا کے مامون کو دے دی، مامون نے سامان میں رکھ لی۔ جب سمندر میں گیا، سمندر میں بالکل وسط میں کشتی پہنچی تھی، وہ جہاز پہنچا تھا، ارد گرد سے طوفان آ گیا۔ جب کشتی نے ہچکولے لینے شروع کیے، اس نے جلدی سے جیب سے وہ دعا نکالی، دعا نکال کے پڑھنی شروع لکھی۔ اس میں لکھا تھا اللہم نجا ھذا السفینہ بحق معروف کرخی، میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، میری کشتی کو بچا دے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جب مامون نے یہ دعا پڑھی تو اس نے فوراً ہچکولے لیتی ہوئی کشتی میں اپنے غلام کو بلا کے اس نے کہا یہ کس سے لکھوائی تھی؟ ملا تھا امام رضا سے؟ اس نے کہا ملا نہیں، دروازے میں معروف کھڑا تھا، اس سے کہا تھا، وہ لکھوا کے لایا تھا۔ اس نے یوں پکڑا، اس نے دھوکہ کر دیا اس رضا کے غلام نے، اس نے اپنے نام کی دعا لکھ کے بھیجی، اس نے یوں جیسے ہی کاغذ دریا کی لہروں پہ مارا، کاغذ کا مس ہونا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی واپس آئی، بالکل خیریت کے ساتھ وطن واپس آئے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا سب سے پہلے معروف کرخی کو لے کے آؤ۔
معروف کرکی کو لایا گیا، مامون کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکی تھی، اس نے کہا قتل بھی کروں گا، سزا بھی دوں گا، تو نے حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے بھیجا تھا بندہ امام کے پاس، تو نے امام سے ملنے نہیں دیا، دعا بھی اپنی مرضی سے لکھ کے بھیج دی، لیکن مجھے صرف اتنا بتا تو کون سا عمل کرتا ہے، تیرے نام میں اتنا اثر کیسے آ گیا، تیرا نام معجزہ کیسے بن گیا؟ اس نے مسکرا کر خدا تجھ پہ لعنت کرے، 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، 14 سال میں دن میں کئی بار کہتا معروف ادھر آ، معروف پانی لا، معروف مصلا بچھا، میں دیکھنا چاہتا تھا اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، اب میرے نام میں اتنا اثر آ گیا ہے کہ میں کسی کی مشکل کو شائی کر سکتا۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے جو غلام ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگو تو قبول ہوتی۔ علی انبیاء کا وسیلہ ہے، ہماری حاجات و کمبر بھی سنتا ہے، ہماری مشکلات و سلمان بھی ٹال دیتا ہے۔ علی نبیوں کے وسیلے کا نام ہے، اس میں الہی کو علی کہتے ہیں۔ کاش وقت قریب آئے، دنیا کو شعور آئے اور دنیا معرفت کی دہلیز پہ بیٹھ کے ولایت کی بھیک مانگے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علی ولی اللہ کسے کہتے ہیں۔ حاضری ہو گئی، میزبان کی حیثیت سے حاضری تھی، انشاءاللہ 14 ربیع الاول سید تنویر شاہ جی کے ہاں پہاڑیاں والا میں آپ کے سامنے مکمل حاضری ہوگی۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بھائی عباس رضا ممبر پہ تشریف فرما ہیں۔ علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے علی کی بیٹی شام کے بازار میں چلی۔ 2 کی 2 سطریں پڑھوں گا، صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے قیمت بڑی دینی پڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ بچ گیا، علی ولی اللہ کا سارا گھر اجڑ گیا۔ چہلم کا پرسہ ہے، بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ 2 عقیدت کے پرسے دیں اس شام کی شہزادی کو جو پلٹ کے آئی ہے شام سے، کہہ دے نہیں بھا کے مدینے۔ آپ ذاکرین سے نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہیں، میں بڑی جلدی میں نوحے کی 4 سطریں پڑھوں۔ یہ نوحہ شاعر کا لکھا نہیں، یہ لکھا بھی علی کی بیٹی نے، پڑھا بھی علی کی بیٹی نے۔ یہ پڑھا تھا بی بی نے قبر رسول پہ جا کے، اتنا دردناک نوحہ تھا کہ رسول کی قبر کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ جب بی بی آئی ہے روضہ رسول کے باہر، علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 4 جلد میں لکھا کہ بی بی نے آ کے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر سسکیاں لے کے روتی رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی، بی بی رو کہتی نانا نانا، قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری صدر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری صدر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ جو سید بیٹھے ہو ہاتھ سینے میں مار دینا۔ بی بی نے 4تھی صدر پڑھنے سے پہلے اپنی چادر کے نیچے سے گٹھڑی نکالی، گٹھڑی کھول کے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا۔ رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا۔ نانا یہ کرتا دیکھ، نانا پھر مجھے بتا کہ ہم نے تیرا دین کیسے بچایا۔ قبر محمد میں زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے۔ رو کے کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا۔ امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ جو ماتمی ماتم کر رہے ہو، قبر رسول سے اٹھی سیدھی ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا، رو کے کہتی اب ماں بیٹیوں کے درد ماؤں نے نہیں سننے تو پھر کس نے سننے ہیں؟ یہ کہہ کے بی بی نے جناب سجاد کا ہاتھ جناب زہرا کی قبر پہ رکھا۔ رو کے دی اماں میں 28 رجب کو آئی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ اماں ایک بار قبر سے اٹھ، تیرا سجاد بھی آ گیا ہے، تیرا باکر بھی آ گیا ہے، نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میری نسل کربلا میں رہ